بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے۔ ہمارا سلسلہ کووڈ-19 اے ڈیسائسو وار اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی ہم آخری ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو سولوشن بیسڈ ہے۔ ہم نے انیشلی پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ڈیسائسو وار ہے وہ کن کے درمیان ہونے جا رہی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے بھی یہ کوئی اس کو مسلمانوں اور کفار کی جنگ کہتے ہیں، کوئی بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی کہتے ہیں، کوئی کفار اور کوئی منافقین کے ساتھ بلیورز کی لڑائی کہتے ہیں۔ لیکن میرے ذاتی رائے میں یہ سادی سی دو کمیونٹیز ہیں، ایک کمیونٹی ود کلیرٹی اور دوسری کمیونٹی فل آف کنفیوژن۔ اب اللہ رب العزت اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین حق دنیا اور حضرت انسان کے لیے لانچ کیا، تو اس کو جنہوں نے قبول کیا وہ مسلمان کہلائے یا بلیورز کہلائے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آ گئی اور ختم نبوت یعنی وہاں پر نبوت کا اختتام ہوا اور دین مکمل کر لیا گیا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنہوں نے اس پہ ایمان لایا وہ مسلمان ہی کہلائے اور باقی تمام کے تمام دوسرے ادیان کہلائے۔ جب ہم نے اس ڈیسائسو وار میں جانے کا ارادہ کیا تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ تیاری تو ہونی چاہیے، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا ہم اگر تیار نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پہلے ہم کلیرٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے اسلاف نے جب اس کلیرٹی میں جب تک زندگی گزاری تو شاندار کامیابیاں حاصل کی، اور جانوروں یعنی بھیڑ اور شیر نے بھی ایک جگہ پر پانی پیا، یعنی امن و سلامتی کا یہ لیول تھا۔ جیسے جیسے کنفیوژن کریٹ ہوتی گئی یا دشمن نے اس کنفیوژن کو کریٹ کیا اور دنیا مسلمانوں پر چھاتی گئی، تو بس پھر اس کے بعد انہوں نے ان مین پلرز کو کریک کیا۔ وہ مین پلرز جو بھی تھے وہ ہم نے باری باری اس کا انالیسس کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے باری باری ان کا سلوشن دیا۔ آج اس سلسلے کی جو آخری سمری ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ چند جملے کیا بیان کیے جائیں جس کے تحت اس کے اندر آپ کو پوری سمری میسر آ جائے، تو وہ جملہ ایک بنتا ہے، اور وہ یہ بنتا ہے کہ گر جانا بری بات نہیں، بیمار ہو جانا بری بات نہیں، عرصہ دراز تک اگر زندگی میں ہم نے برائی کو پریکٹس کیا ہے، کنفیوز رہے ہیں، اور اس پریکٹس کی وجہ سے دوبارہ اس طرف لوٹ کر آنا مشکل بظاہر نظر آتا ہے، جیسا کہ ایک اسموکر کے لیے سگریٹ چھوڑنا، ایک نشئی کے لیے نشہ چھوڑنا، اور کسی بھی چیز کی آپ کو تکبر ہے، کسی کو محبت کا ہے، کسی کو پیار کا ہے، کسی کو بہت طاقتور ہونے کا ہے، کسی کو بہت خوبصورت ہونے کا، کوئی بہت امیر ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنی ترتیب میں اس بیماری کا شکار ہے۔ اب ان سب سے واپس لوٹنا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، تو کس نے کہا زندگی گزارنا آسان کام ہے؟ تو مشکل کام پھر غور کرنا چاہیے کہ کیا لوگوں نے ایسے مشکل کام کیے؟ تو ہاں، بے شمار۔ آپ کو کتنے ہی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد ملیں گے جو کرسچن پیدا ہوئے، جو ایتھیسٹ پیدا ہوئے، جو مطلب کہ کسی دوسرے مذاہب میں پیدا ہوئے۔ ان کے لیے تو یہ صحیح معنوں میں پہاڑ کھودنے کے برابر تھا، لیکن انہوں نے کنورٹ کیا، اور ان کی شاندار کہانیاں موجود ہیں۔ آپ اگر کنورٹس کو لکھیں
یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو ایسی ایسی پیاری اور شاندار کہانیاں میسر آئیں گی کہ آپ اپنے آپ میں شرما جائیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدائش میں ہماری گود میں بغیر کسی محنت سے ایمان نصیب کیا، اور ہم اس پر شرمندہ زندگی گزار رہے ہیں، اور روزانہ ہم کنفیوز زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے۔ تو یہ جو پیدا ہی دوسرے ادیان میں ہوئے تھے، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ یہ واپس اس کلیرٹی کی طرف لوٹے۔ تو کتنی شاندار مثال ہے۔ اس مثال کو بیان کرنے کے لیے شروع ہوں تو پتہ نہیں کتنی اور ایپیسوڈ لانچ کرنی پڑیں، تو آپ کو ایسی ایسی انسپائرنگ سٹوریز میسر ہے۔ تو میں نے اس کا آسان طریقہ آپ کو بتایا۔ ہم سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب کے اوپر کنورٹس کا نام لکھیں، لیڈ ورڈ ڈالیں، اور آپ کو ایسی ایسی شاندار سٹوریز ملیں گی۔ ان کو دیکھیں، آپ کو حوصلہ ملے کہ، اور پھر آپ خود بخود وہ قوت پائیں گے کہ گری ہوئی حالت سے کھڑے ہو جائیں گے، رائز کریں گے، اور اپنی اس کلیرٹی کی طرف تیزی کے ساتھ آ جائیں گے کہ اگر وہ آ سکتے ہیں جو مشکل ترین ہے تو میں کیوں نہیں آ سکتا۔ مجھ پر تو آبلیگیشن بنتی ہے کہ میں ایسا کروں، اور میں کسی طرح کی بھی کوئی کنفیوژن اپنے وجود میں اور اپنے کسی فیملی ممبر کے وجود میں کبھی نہ رہنے دوں، اور کام کروں باقاعدہ ویڈیوز بنانے کی صورت میں، لکھنے کی صورت میں، تقریر سے، تحریر سے، جان سے، مال سے، کہ دوسری جتنی بھی مخلوق ہے وہ کلیرٹی کی طرف رجوع کرے۔ یہ ہو گیا ایک بات۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ اداروں کو اپنے لیے خود دیکھیں، اپنی اولاد کی تربیت سے شروع ہوں، ان کی سکولنگ کی چوائس میں آئیں، ان کے کالجز کی چوائس میں آئیں، ان کے لباس کی چوائس میں آئیں، ان کے جابز کی چوائس کرنے لگیں، اور پھر ان کی شادیاں کرنے لگیں، اور پھر ان کی آگے اولادیں ہوں، کاروبار کی چوائس کرنے لگیں، اٹھنے بیٹھنے میں، پریکٹس کرنے میں۔ تو ان سارے چیپٹرز جتنے آپ کو بتائے گئے، آپ کو کنفیوز کرنے والی کمیونٹی کی نشاندہی کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ بات سنیے، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے بیان فرمائی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کس طرح تسلی بھی نازل فرمائی، اور آپ کو انسپائر کیا، آپ کو ڈرائیو دی کہ ذرا سنبھل کر۔ کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو پیغمبر کی حیثیت میں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ یہ اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے جیسا نہ بنا لیں۔ تو آپ کو کیا اس سے بڑی کوئی نشانی میسر آ سکتی ہے جس میں کتنی کلیرٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوستوں اور دشمن کی پہچان بتا دی؟ آپ اس کی زمینی مثال دیکھ چکے ہیں سب سے زیادہ، کہ آپ دیکھیں برما میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، ترکی نے دیکھو کہاں سے شروع ہوئے تھے، کتنی شاندار روایات تھیں، اور پھر پوری طرح بے لباس ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تمام حدود کو چھوا تھا ترک کی رہنمائی میں۔ یہ وہ کلیبوریٹرز تھے کہ جنہوں نے واضح کلیرٹی کے باوجود اتنے زیادہ عشق و محبت کا مظاہرہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا، اور ان کے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کی کہ تمام کلیئر سائنز اینڈ ویلیوز کو بائی آرڈر چینج کر دیا، اور اس کی باقاعدہ سزائیں رکھ دی۔ اذان تک دینے کی آپ کو اجازت نہیں تھی۔ تو وہ اس حد تک گئے، لیکن جس وقت یہ فیصلہ آنے کی بات آئی، تو آج بھی تاریخ آپ کے سامنے شاہد ہے، اور وہ یورپین یونین کا جب وہاں پر ان کے ممبر بنتے ہیں اور وہاں پر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کبھی ان کو اپنا ممبر نہیں بناتے، اپنے ساتھ کبھی شامل نہیں کرتے، اور روزانہ نئی سے نئی شرطیں ان کے اوپر لگاتے رہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک آپ نے ہماری وہ شرائط پوری نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان کو وہ سٹیٹس دے دیا جائے گا تو پھر وہ تمام آسائشیں، وہ تمام قوت کے مراکز، وہ تمام معاشی سیاسی جو سٹیٹسز ہیں وہ ان کو دینا پڑے گا۔
اگر وہ ان کو دے دیں گے تو آج بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ ان کو اگر ہم نے وہ سٹیٹس دے دیا تو پھر کل ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، کل ہم نے ان کا شیرازہ دوبارہ بکھارنا ہے۔ ہم نے تو ان کو ایز اے قوم کنفیوز کر کے یہاں تک کھینچ کر لائے ہیں تاکہ یہ متفق نہ ہو جائیں اور تاکہ یہ دوبارہ منظم نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کو اس صلاحیت کا پتہ ہے۔ آپ نے پچھلے کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ اردگان کے اوپر کس طرح حملہ آور ہوئے اس ملک کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جمہوریت کے راستے سے نہیں آتے، الجزائر میں آپ جمہوریت کے راستے سے آئے، فلسطین میں آپ جمہوریت کے راستے سے آئے، آپ جب جہاں جہاں جمہوریت کے راستے سے آئے، پھر انہوں نے آپ کے اوپر وہاں کی فوج کو مسلط کیا۔ آپ مصر کے اندر جمہوریت کے راستے سے آئے، عوام کی آواز بن کے آئے اور انہوں نے شیملیسلی آپ کو اکھاڑ پھینکا۔ تو ابھی بھی نہ واضح ہو تو پھر کب واضح ہوگا؟ آپ کو یہ اس سٹیٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس بات کی اس ثبوت کو دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے جیسا نہ بنا لیں۔ سو دیر از نو کنفیوژن ان کی حد تک، انہیں پتہ ہے وہ کس ایجنڈے پر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی منزل کیا ہے۔ آپ کو کیا بیٹھے بیٹھے ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ذات آپ کے پاس موجود، جن پر کفر بھی صادق و امین کا یقین رکھنے والا ہو، اور آپ اس کلیرٹی کو چھوڑ کر آپ اس کفر کی گود میں جا کر، اس کی تہذیب میں جا کر بیٹھ رہے ہیں جس نے آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے اور مرنے بھی نہیں دینا، لیکن آزاد بھی نہیں ہونے دینا، چاہے وہ ذہنی آزادی ہو، جسمانی آزادی ہو، وجود کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے آپ کی کیٹیگریز بنائی ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ مسلم، بیڈ مسلم، ریڈیکل اسلام، فلانا اسلام، اور نئی نئی ٹرمز کے ساتھ آتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ تو ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، وہ اچھے نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے اچھے ہوں اور میں آپ کا بھائی ان کے لیے اچھا نہیں ہوں؟ یہ صرف اور صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں روٹی کھاتا ہوں، ٹھیک کھاتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، میں شادیاں کرتا ہوں، میں اولاد پیدا کرتا ہوں، ان کی تربیت کرنے میں جو بھی اپنی سوچ کے مطابق کام کرتا ہوں، یہاں آ کر میں صرف یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری عقل کام نہیں کرتی، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ایسا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ سارے جہان میں ایک جملہ عام طور پہ بولتا ہوتا ہوں اور وہ ساری جامع ہوتا ہے، ہر چیز کو کور کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھ آتا تو ہزاروں مبلغ کھڑے کر دیے جائیں، وہ پھر آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ عشق مشک کھانسی اور کھجلی چھپائے نہیں چھپتی ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے وہ بات جس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب کبھی بھی آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے سمری بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک سادہ سا کام کیا کیا جائے، جس طرف کفر آپ کو بول رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ قائم رہنا چاہیے، یہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ درست ہے اور یہ غلط۔ جہاں وہ کہے یہ درست ہے، آپ کو کہنا چاہیے یہ غلط ہے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے۔ وہ اگر دائیں طرف جا رہا ہے، آپ کا سفر بائیں طرف ہونا چاہیے۔ جس نے اپنے خواہش نفس کی مخالفت کی وہ فتح پا گیا، جس نے اپنے نفس پر اعتبار کیا اس نے جہالت کی۔ کوئی پڑھا لکھا ہونا اور کوئی روشن خیالی اور یہ ساری ٹرمز کنفیوزنگ گلاسری آف ٹرمز ہیں، سمپل کامن سینس کی بات ہے۔ اور کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جو درست ہے وہ قرار دے دیا گیا، اس کو بیان کر دیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ جو درست ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھا دیا اور قلم ٹوٹ گئے۔ تمام قسم کی ازل سے لے کر اب تک جو کچھ آج تک ہونے جا رہا ہے اور درست ہے، اس درست کی نشاندہی
قرار دے دی گئی ہے۔ کس نے کہا ہے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش اولین ہے کہ میرا امتی قیامت تک سربلند رہے، اس سے بہتر نہ کوئی علم حاصل کر سکے، اس سے بہتر نہ کوئی ٹیکنالوجی حاصل کر سکے، اس سے بہتر نہ کوئی طبیب ہو سکے، اس سے بہتر کوئی کچھ نہ ہو سکے، وہ اخلاق میں بلند ترین ہو۔ تو آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ ایسا کریں؟ تو آپ جب خود کنفیوژن کا شکار ہو گئے عجیب قسم کے نعروں اور مفروضوں کی بنیاد کے اوپر، آپ نے کبھی کسی کی جو مرضی کیجئے، آپ ساری گلوسری آف ٹرمز کو اختیار کیجئے، برائے مہربانی ڈیفائن کیجئے آپ ایکچولی چاہ کیا رہے ہیں۔ آئیں روشن خیالی کو ڈیفائن کرتے ہیں، آئیں تعلیم کو ڈیفائن کرتے ہیں، آئیں اس ترقی کو ڈیفائن کرتے ہیں جو آپ نے کر رکھی ہے۔ آپ صرف الفاظ ادا کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن نہیں کریں گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ کوئی یاد رکھیے، ترقی خوشبو ہے، اخلاق خوشبو ہے، سربلندی خوشبو ہے، اطمینان قلب خوشبو ہے۔ کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں چاہتی، کسی قسم کی تقریریں نہیں چاہتی، کسی قسم کے جھوٹے پراپیگنڈے نہیں چاہتی، کسی قسم کے میڈیا کو خرید کر اس کے اوپر کمپین لانچ کر کے لوگوں کو برین واش کرنا نہیں چاہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا میڈیا یوز کیا تھا؟ آپ کے اخلاق کی خوشبو تھی، آپ کے عمل کی روزمرہ کے معمولات پر عمل درآمد بذات خود ایک ایسی خوشبو تھی جس کو کسی قسم کی ایڈورٹائزنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو کسی میڈیا ہاؤس بنا کر اس کے اندر سوشل میڈیا ٹیمز تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر خریدے گئے اور نوکریوں پہ رکھے گئے بچے بچیوں کو استعمال کر کے جھوٹی کمپینز لانچ کر کے قائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنی دفعہ یہ جھوٹ ثابت ہو جائے، جن کے نقش قدم کو ہم معیار بنا رہے ہیں، جن کے نقش قدم کو ہم سربلندی کا استعارہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کا جھوٹا ہونا تو مسلم ہو چکا، سینکڑوں دفعہ ثابت ہو چکا۔ کتنی کمزور شاخ پر ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کی بنیاد رکھی ہے کہ جس کا ٹوٹ جانا مسلم ہے۔ حق آیا، باطل چلا گیا اور باطل کو فنا ہونا ہی ہے۔ اللہ نے ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہم اسی شاخ پر بیٹھ کر اسی پر اپنا آشیانہ بنا رہے ہیں جس کا فنا ہونے، جس کے تباہ ہونے اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے نہ ہونے کے شواہد ایسے ہی ہیں جیسے آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ دن کو دیکھ رہے ہیں۔ آ جائیے، آئیں اٹھیں، گرے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں، بیمار ہیں دوا لے لیں، بہت سفر طے کر لیا ہے، ایڈکٹ ہو گئے ہیں، پریکٹس ہے، کمزور ہیں، ابتدا کریں، توکل علی اللہ۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ رائز کیجئے، آپ سفر شروع کیجئے، اختتام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، منزلیں وہ دے گا۔ اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ وفا نبھائی ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ یہ وفا نبھائی ہے، آپ اس کے خود گواہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کی حمایت کرتا ہو جب وہ اس کی راہ پر چلتے ہوں، اور آپ کی جب باری آئے تو وہ آپ سے ڈیویٹ کر جائے، آپ کا ساتھ نہ دے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مایوس مت ہوئیے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ کو مایوس مسلمان اچھا نہیں لگتا، اللہ کو ایسا مسلمان اچھا لگتا ہے جو اس پر اعتبار کرے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیجئے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ اپنی نسلوں کی چوائسز، اپنی چوائسز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیرٹی والی لائف کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے، خود بخود آپ کے اندر انرجی آ جائے گی۔
یہ ایسا شاندار جنریٹر ہے، یہ ایسی شاندار قوت ہے، یہ ایسی شاندار روشنی ہے کہ جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ باقی سبجیکٹس کے اوپر ہمارے آپس میں رابطہ جاری رہے گا۔ جتنے نئے آنے والے دوست احباب ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے، اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ اپنے کامنٹ اور وزڈم اور اپنی فراست کا مظاہرہ کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سنے، جہاں جہاں سنے، اس کے لیے توشہ آخرت بنائے، ہمارے لیے اس کو قبول فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایسے ہی جیسے صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں رشتہ تھا، مضبوط تھا، شاندار تھا، چمکتا دمکتا تھا، اس کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ آئندہ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور ہمیں قوت بخشیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔